لڑکی کہتی ہے اشعار کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے، وفینا نبی یعلم ما فی غدن، وہ کہتی ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی آیا ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، جو غیب کی بات بھی جانتا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ جملہ کہا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس لڑکی کو روکا اور فرمایا کہ جو تم نے جملہ کہا ہے، جو الفاظ کہے ہیں، اسے روک دو، بلکہ یہ کہو کہ کل جو کچھ ہونے والا ہے سوائے اکیلے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ نبی کہتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ پھر نماز پڑھ۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو صحابی سے غلطی ہو رہی تھی کہ وہ فوراً سجدے سے اٹھتے پھر فوراً سجدے میں گر پڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے سجدے میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ بعض لوگوں کی نماز میں سجدے ایسے ہوتے ہیں جیسے کوے ٹھونگ مار رہے ہیں، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، تو پھر سمجھ لیجئے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، انہوں نے کہا کہ مقداد تم نے کیا کیا، اس آدمی کو تو نے مٹی کیوں ماری؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے تعریف کرے تو اس آدمی پر مٹی مار دو منہ پر۔ تو آج ہم بھی بہت سے جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر کے ایک دوسرے کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ اچھے علماء ہوں گے، بیانات دے رہے ہوں گے، لیکن ان کے سامنے جا کر مول صاحب آپ کا بیان ایسا تھا، مولوی صاحب آپ ایسا بیان دیتے ہیں، اللہ کے لیے اس طرح سے انہیں تعریف کر کے ان کی دنیا کو اور ان آخرت کو برباد نہ کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے غلطیوں کی اصلاح فوراً کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں
چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ نے جب کبھی غلطی کو دیکھا تو کس طریقے سے آپ نے اس غلطی کی فوراً اصلاح فرمائی. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں خطبہ سنیں. ہم نے اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سختی سے غلطیوں کی اصلاح فرماتے تھے اس عنوان پر سنا. پھر ایک جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نرمی سے غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے وہ عنوان ہم نے سنا. تو آج کا یہ عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غلطی کو دیکھتے تو آپ فوراً اصلاح فرماتے. تو انشاءاللہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت مختصر سا ہے کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غلطیوں کی اصلاح فرماتے تھے اور جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کی اصلاح فرماتے تھے اس کے چند نمونے ہم نوٹ کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی مثال ہے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر سامنے والے کی تعریف کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوسرے شخص بیٹھے. تو یہ سامنے والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دوسرے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کے رسول یہ بڑا نمازی آدمی ہے, بڑا روزے دار ہے, بڑا فلاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا خاموش رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی فوراً اصلاح فرمائی. دیکھا کہ یہ آدمی سامنے والے کو چڑھا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں تم نے اپنے بھائی کی گردن مار دی. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم نے اپنے بھائی کی کمر توڑ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سامنے والا دوسرے کی تعریف کر رہا ہے, جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کوئی آدمی کسی سے کام نکالنا ہوتا ہے تو سامنے والے کو اوپر چڑھاتے ہیں, صدر صاحب آپ بہت بڑے ہیں, آپ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں, آپ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے, امیر صاحب آپ یہ ہیں, آپ فلاں ہیں. تو ایک ایک آدمی اپنے اپنے طریقے سے کام نکالنے والے کے لیے سامنے والے کو اوپر چڑھاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں, آپ ماشاءاللہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں, بہت یہ کرتے ہیں. تو آدمی کو سامنے والے کو اس طرح سے چڑھانے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہاں تک حدیث میں دیکھیں گے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, بلکہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے اتنی سختی کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے والا شخص تمہاری تعریف کرے تمہیں چڑھانے کی کوشش کرے تو مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دو. یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, دونوں بیٹھ کر کے آپس میں بات کر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا, وہ آ کر بیٹھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے اب ان کی تعریف کرنے لگا, آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس آدمی کے منہ پر مار دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں انہوں نے کہا کہ مقداد تم نے کیا کیا, اس آدمی کو تو نے مٹی کیوں ماری؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے تعریف کرے تو اس آدمی پر مٹی مار دو منہ پر. اللہ کے رسول سے میں نے سنا تھا اس لیے میں نے اس کو مارا. تو آج ہم بھی بہت سے جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر کے ایک دوسرے کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ آج بہت میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اچھے علماء ہوں گے, بیانات دے رہے ہوں گے, لیکن ان کے سامنے جا کر مول صاحب آپ کا بیان ایسا تھا, مولوی صاحب آپ ایسا بیان دیتے ہیں, اللہ کے لیے
اس طرح سے انہیں تعریف کر کے ان کی دنیا کو اور ان آخرت کو برباد نہ کریں۔ تو اس لیے کسی کی سامنے تعریف نہ کریں، اگر کرنا ہی ہے تو آپ اس کے پیچھے کریں کہ بھائی فلاں آدمی بہت اچھا بیان دیتا ہے، فلاں اچھا نماز پڑھاتا ہے، تعریف کریں، لیکن سامنے تعریف نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مثال دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے۔ حضرت صفیہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور یہ تھوڑا پست خد تھی، گڈی تھی۔ ہماری کرنول کے زمانے میں جیسے کم پست خد والوں کو گڈا کہا جاتا ہے، گڈی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں کچھ بات کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بتایا کہ صفیہ گڈی ہیں، پست خد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ تم نے یہ جو کلمہ کہا ہے یہ کلمہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ چلو بعد میں جا کر کے رات میں جب حضرت عائشہ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت سمجھاؤں گا، ایسا نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ تم نے یہ جو کلمہ کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اے عائشہ تم نے ایسا خراب جملہ، ایسا خراب کلمہ کہا ہے، اگر اس کلمے کو سمندر میں ڈبو دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے، اتنا خراب جملہ تم نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی غلطی ہے، اور آج ہم صبح سے لے کر شام تک ہم سب اس میں شامل ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کی برائیاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلطی دیکھی تو حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ تمہیں ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فوراً غلطیوں کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کے نبی کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا 24 گھنٹے کی جو عبادت اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، خصوصاً رات میں جو آپ کی نفل عبادت ہوتی ہے، اس پوری عبادت کو ان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو ان لوگوں نے جب سنا تو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کے نبی ہیں اور جن کی اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ لوگ آپس میں ایسا کہنے لگے۔ پھر اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھائی آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ رات میں زندگی میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول جب اتنی نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جا رہا ہے، رات آدھی رات آپ عبادت کر رہے ہیں، تو ہم تو گناہگار ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر عبادت کرتا رہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی ایک عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر میں پورے دن روزہ رکھتا رہوں گا، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے شخص نے کہا میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تینوں نے عہد کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول 3 بندے ایسے آئے تھے اور انہوں نے ایسی مجھ سے سوالات پوچھے، میں نے کہا تو انہوں نے ایسے جواب دیے، اور ایسا انہوں نے عہد کر کے لوگ یہاں سے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی فوراً کیسے اصلاح فرما رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں نماز میں مغرب کی نماز میں مل کر ان کی اصلاح کر دوں گا، عشاء کی نماز میں مل کر ان کی اصلاح کر دوں گا، ایسا کہہ سکتے تھے، یا عصر کی نماز میں جو بھی نماز ہوگی میں اس سے مل کر کے اصلاح کر دوں گا،
ایسا کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ غلطی ہوئی تو فوراً آپ نے اس غلطی کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی کون آئے تھے، بلا کر کے لاؤ۔ تینوں آدمی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم نے ایسا ایسا عہد کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سنو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہوں، میں رات میں عبادت کرتا بھی ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، میں کچھ روزے رکھتا ہوں اور کچھ دن روزے چھوڑ دیتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور سنو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی کہ جتنا میں عبادت کرتا ہوں تمہیں اتنی ہی عبادت کرنی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ خوش فہمی میں ہو کر کے عبادت کرنے لگ جائیں اور گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائی۔ تو یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ غلطیوں کی اصلاح کہیں دیکھتے تو فوراً فرماتے تھے۔ ہمارا بھی یہ طرز عمل ہونا چاہیے، جہاں کہیں ہم غلطی کو دیکھیں فوراً اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اب غلطی دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے، 1 ہفتے کے بعد بات کریں گے، 1 مہینے کے بعد کریں گے، کل بات کریں گے، ایسا جو کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی کو دیکھتے ہیں فوراً اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک مثال دیکھیے، حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ لیٹا ہوا تھا اور میرے جسم کا جو کپڑا تھا تہبند وہ میری ران سے ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرا کپڑا جو ہے ران سے ہٹا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً کہا کہ اپنے اس جسم کے حصے کو ڈھانپ لو۔ ران نظر آ رہی تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے تہبند سے اپنے اس جسم کے حصے کو ڈھانپ لو، اس لیے کہ جسم کا یہ حصہ بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ آپ نے غلطی دیکھی تو فوراً آپ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ بمبئی سے لے کر یہ جو گھٹنے تک کا حصہ ہے یہ سب شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شرمگاہ کا کون سا حصہ ہے؟ بمبئی سے لے کر یہ گھٹنے تک یہ جو اتنا حصہ ہے یہ سب ستر چھپانے کا حصہ ہے، اس کی ستر پوشی ہونی چاہیے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان ہمارے روڈوں پر سڑکوں پر نظر آتے ہیں جو شارٹ پہنے ہوئے ہیں۔ آج کل نیا دور چل رہا ہے فیشن کا، تو لوگ جو ہے چڈی نہیں کہتے ہیں بلکہ اسے شارٹ کہتے ہیں، شارٹ پہن رہے ہیں کتنا گھٹنوں سے اوپر۔ اور بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ کچھ نوجوانوں کو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر وہ شارٹ پہنتے ہیں، آپ کی مائیں بھی گھر میں رہتی ہیں، آپ کے بچے بھی سامنے رہتے ہیں، آپ کی بیویاں بھی رہتی ہیں، آپ کی بہن بھی سامنے رہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ شارٹ پہنتے ہیں جو گھٹنے سے اوپر ہے، تو یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فوراً آپ نے روک دیا، فرمایا کہ یہ حصہ بھی شرمگاہ میں داخل ہے، اس کو تھامو۔ اور میں بڑے ہی احترام سے کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ تہبند پہن کر آتے ہیں، ایک تہبند ہوتا ہے گول گھیرے کا اور ایک تہبند ہوتا ہے جو بیچ میں کٹا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے ایک حصہ وہاں سے ایک حصہ لے کر لوگ باندھ کرتے ہیں پھرتے ہیں۔ اب کوئی پہن کر ہے تو اپنے سر پر نہ ڈالیں حافظ صاحب نے مجھے نشانہ بنا دیا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی صاحب ایسا تہبند پہنتے ہیں تو آپ غور فرمائیں
کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کے یہ ران کا جو حصہ ہے وہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ تیمن کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کا جو حصہ ہے شرمگاہ کا حصہ ران، یہ بھی شرمگاہ کے اندر داخل ہے، اسے چھپانے کی ضرورت ہے، لیکن لوگ چلتے ہیں تو حصہ نظر آتا ہے۔ اور کئی لوگ میں نے دیکھا کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہاں کا حصہ نظر آتا ہے، تو آپ نے شرمگاہ کو ڈھانپا ہی نہیں تو پھر آپ کی حفاظت کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فوراً روکا کہ فوراً اپنے اس حصے کو ڈھانپو، اس لیے کہ یہ حصہ ابھی شرمگاہ میں داخل۔ تو جو کوئی بھی چاہے بچے نوجوان اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے شارٹس پہنتے ہیں تو فوراً آپ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اور اگر کوئی ایسے تہبند پہنتے ہیں اللہ کے لیے ایسے تہبند نہ پہنے بلکہ وہ تہبند پہنے جو گھیرے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ پانی بھرنے کے وقت میں یہاں تک تہبند چڑھا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تہبند کو اپنے گھٹنوں سے اوپر چڑھا کر باندھ لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اصلاح کر لیں۔ اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو اس کی بھی اصلاح کر لیں۔ کیا بھئی تہبند ہی تو بھگے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں ہوگی؟ تو یہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کی اصلاح فرمائی، دیکھیے حضرت ربیع بنت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی، ایک دن نکاح ہوا، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف فرما تھے، میری رخصتی ہو رہی تھی، گھر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، خوشی کا موقع تھا، تو کچھ لڑکیاں جو ہیں دف بجاتے ہوئے جنگ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے تھے، کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگ بدر میں؟ سب کو جنگ احد کا معلوم ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں کتنے ہوئے یاد ہے کسی کو؟ معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 14 صحابہ شہید ہوئے۔ تو وہ لڑکیاں ان 14 صحابہ کے جو انہوں نے بہادری دکھائی تھی اس پر اشعار بیان کر رہی ہیں، تعریف کرتے ہوئے اشعار کہہ رہی تھی۔ اسی میں ایک لڑکی نے یہ شعر کہہ دیا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدًا، وہ لڑکی کہتی ہے اشعار کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدًا، وہ کہتی ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی آیا ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، جو غیب کی بات بھی جانتا ہے، کل ہونے والے واقعات کو بھی جانتا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ جملہ کہا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس لڑکی کو روکا اور فرمایا کہ جو تم نے جملہ کہا ہے، جو الفاظ کہے ہیں، اس کو روک دو، اسے روک دو، بلکہ یہ کہو کہ کل جو کچھ ہونے والا ہے سوائے اکیلے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کیا فرمایا؟ جو کچھ کل ہونے والا ہے سوائے صرف ایک اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک غلطی کا ازالہ فرما دیا۔ اس لڑکی نے جو کہا تھا کہ اللہ کے نبی غیب کی بات بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے فوراً روکا اسے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے تھے، کل کے ہونے والے واقعات کو اگر اللہ کے نبی جانتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا کر آپ نے پتھروں سے مار کھائی، لہو لہان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے؟ اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو کیا اللہ کے رسول طائف میں جاتے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو جنگ بدر میں، جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید نہ ہوتے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سونے کا ہار گم گیا تھا، پورے صحابہ رات بھر ڈھونڈتے رہے۔ اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ آنکھ بند کر کے معلوم کر لیتے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ یہ نہ کہو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ اپنے نبی کے زبان مبارک سے فرماتا ہے اے نبی کہہ دو کہ لوگوں جتنے خزانے ہیں میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول غیب کا علم جانتے ہیں تو کہتی ہیں کہ وہ میری نظر میں جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلطی دیکھی کہ اس لڑکی نے کہا اللہ کے نبی غیب کی بات جانتے ہیں، فوراً اللہ کے نبی نے اصلاح فرمائی۔ تو یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطیوں کو اصلاح کرنے کا۔ اس کے بعد اس حدیث پر توجہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول بیان کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت تھی، اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور آ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ 2 رکعت اس نے نماز پڑھ لی اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ شخص کچھ نہیں کہا، سیدھے چلا گیا، پھر نماز پڑھی اس نے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، کہا السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم السلام۔ نبی نے کچھ نہیں فرمایا، غلطی ہوئی تو اصلاح دیکھیے فوراً ہو رہی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ نماز پڑھا۔ پھر وہ صحابی گئے، پھر نماز پڑھی انہوں نے 2 رکعت، پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم السلام۔ نبی کہتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ پھر نماز پڑھ۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی بتا دیجئے کہ کیسے نماز پڑھنا ہے، اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، 2-3 بار پڑھ چکا ہوں، غلطی ہی ہے، تو اللہ کے رسول بتا دیجئے کہ طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کہاں غلطی ہوئی اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ایسی غلطی کرتے ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اتنی بڑی غلطی ہے لوگ اسے غلطی میں شمار نہیں کرتے، لیکن اتنی بڑی غلطی ہے نبی فرما رہے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی، جا نماز پڑھ دوبارہ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے طریقہ۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے کامل وضو کرنا، پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تکبیر تحریمہ کہنا اللہ اکبر، تو سورہ فاتحہ کے بعد جو تجھے میسر ہو سکے سورہ کو پڑھ لینا، قرآن جو میسر ہو سکتا ہے تجھے یاد ہے اس قرآن کو پڑھ لینا۔ پھر فرمایا رکوع میں جانا، تو رکوع میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، پھر جب رکوع سے سر اٹھانا تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا، پھر فرمایا اس کے بعد سجدے میں جانا، سجدے میں جانا تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا۔ اب سجدے سے سر اٹھانا تو جب بیٹھتا ہے آدمی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھنا۔ جو 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں نا، اس صحابی سے وہی غلطی ہوئی تھی۔ ایک سجدہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 سجدوں کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جلسے میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا۔ تو صحابی سے غلطی ہو رہی تھی کہ وہ فوراً سجدے سے اٹھتے پھر فوراً سجدے میں گر پڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے سجدے میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ کیا کہا؟ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے سجدے میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ بعض لوگوں کی نماز میں سجدے ایسے ہوتے ہیں جیسے کوے ٹھونگ مار رہے ہیں، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، سجدے میں گئے اٹھے پھر گئے پھر گئے پھر اٹھے۔
تو یہ نماز نہیں ہوئی. غلطی کیا ہوئی؟ دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہے اسے جلسے استراحت کہتے ہیں. سن لیجئے گا، جو جلسے استراحت ہے دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں وہ اتنا اہم ہے. اگر آپ نے اطمینان سے نہیں بیٹھا تو گویا آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے بعض بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، دو سجدوں میں بس دھن 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 مار رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے ان کی نماز نہیں ہوئی اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق. اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، اتنی پیاری دعا، یہ لوگ اس دعا سے بھی محروم ہیں. جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے نہیں، ٹھونگے مارتے ہیں، وہ اس دعا سے بھی محروم ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم پہلا سجدہ کر اٹھو، جلسے استراحت میں بیٹھو، تو وہاں دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی ورزقنی. اللہ اکبر. 5 برکتوں والی دعا سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. یہ لوگ جتنے بھی ڈھونگے مار رہے ہیں یہ جلسے استراحت میں نہیں بیٹھتے دو سجدوں کے درمیان میں، وہ اتنی پیاری دعا سے محروم ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، وہدینی، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، وعافینی، اللہ مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ اکبر. 5 پیاری برکتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے جو نماز پڑھی ہے، جو ٹھونگے مار کر تو نے پڑھی ہے، اس لیے تیری نماز ہی نہیں ہوئی. تو آج بھی بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایک پہلا سجدہ کرے فوراً سجدے میں کود پڑے. تو جو بھی لوگ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو دعا کو نہیں پڑھتے، کم سے کم وہ 2 سجدوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی اور ایک دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 مرتبہ کم سے کم پڑھنا چاہیے. وہ تو بھی کم سے کم پڑھنا چاہیے. تو اس سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور آخری غلطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی جو فرمائی ہے، فوراً دیکھ کر آپ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہا تھا. سامنے مسجد کا متولی ہو، سیکریٹری ہو، امیر صاحب ہو، مولوی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، جہاں جگہ مل جائے، کوئی بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگر خطبہ شروع ہو جائے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، لوگوں کو پھلانگ کر کے آئیں گے، آپ ایک تو گناہ گار ہوں گے اور دوسرا پورا جمعہ کا خطبے کا ثواب آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ثواب سے محروم ہو جائیں گے. کتنے لوگ غلطیاں کرتے، بار بار ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آتے ہیں. ضرورت کہ اگر آپ کو آنا ہی ہے تو جمعہ کی نماز سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. بعد میں آنا اور سب کو ہٹاتے ہوئے جا کر کے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ شخص داخل ہوا اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے. لہذا ہٹا کر کے آنا لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے. اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی کسی مسلمان کو پہنچانا اسلام میں حرام ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. تو یہ کچھ غلط، تو اللہ کے رسول نے جب غلطی دیکھی تو فوراً آپ نے اصلاح فرمائی. اگر اب میں بھی خطبہ دے رہا ہوں، کوئی صاحب آ رہے ہیں، اب میں بول دوں بھائی بیٹھ جاؤ، اب باہر جا کر کہیں گے حافظ صاحب نے میری بے عزتی کر دی. میں آ رہا تھا، اتنے لوگ آتے نہیں بولے، اور میں جب آ رہا تھا تو حافظ صاحب نے مجھے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، لوگوں کے سامنے مجھے بے عزتی کر دی، ایسا کہہ دے. تو میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسی نوبت نہ لائیں. اس لیے جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں. آپ ثواب کو کمانے کی آپ فکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ غلطیوں کے سلسلے میں ہم نے خطبات سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں خصوصاً خواتین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ بھی خطبہ سن رہی ہیں تو وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں. اور یہ جو ہے خطبے کے دوران میں سننے میں آتا ہے بعض خواتین آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس سے آپ کا خطبے کا ثواب ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے
سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔